سورہ آل عمران آیت نمبر 114۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 126، بالکل آخری لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر یعنی قیامت پر، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور وہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر، اور وہ نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں، دوڑتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ نیکوں میں سے ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور جو کچھ بھی وہ نیکی کا کام کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی یا اس سے محروم نہیں کیے جائیں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں متقین کو، تقوی والوں کو۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں، کل کی آیت مبارکہ کے اندر یہ بات سامنے آئی، اللہ تبارک و تعالی نے ان یہود اہل کتاب کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر کچھ نیک اور سعید روحیں بھی ہیں کہ جن کے سامنے جب حق بات سامنے آئی تو انہوں نے اس کو قبول کیا اور ایمان لے کر آئے، اور وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے اور اللہ کے کلام کی آیات کی تلاوت کرتے رہے۔ آج کی ان زیر درس آیات میں اللہ تبارک و تعالی مزید ان لوگوں کی خوبیوں کو بیان کر رہے ہیں۔ ان کی خوبیوں کو بیان کرتے فرمایا، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے امر بالمعروف بھی کرتے ہیں اور نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ گویا یہ ان کی خوبیاں ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانا، یہ 5 خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ محترم سامعین کرام، ظاہر ہے کہ اہل ایمان کے لیے، ایمان لینے کے لیے سب سے زیادہ سب سے پہلی چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات پر، وحدہ لا شریک پر ایمان لانا۔ وہاں پر ایمان ہوگا تو بات آگے چلے گی، ایمان ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ
ظاہر ہے جب ایمان لے کر آئے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں یہ جتنی بھی اپنی زندگی گزار رہا ہوں مجھے اس سب کا حساب و کتاب بھی دینا ہوگا. جب حساب و کتاب دینا ہے تو ایک نہ ایک یوم الحساب بھی ہوگا جو یوم آخرت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ گچھ کریں گے، مجھ سے میرے متعلق سوالات ہوں گے. تو وہ اس پر بھی کیا رکھے گا؟ ایمان بھی رکھے گا اور اس کی تیاری بھی کرے گا، اور اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرے گا کہ نیکی کے کاموں کا حکم بھی دے گا اور برائی کے کاموں سے روکے گا بھی. کیونکہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں، مگر کون سے لوگ؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، اور آگے کہا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ حق بات کی تاکید کرتے رہے، صبر کی تاکید کرتے رہے. یعنی خود بھی ایمان لائے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے کا کہتے رہے، خود بھی نیکیوں کو بجا لاتے رہے اور دوسروں کو بھی نیکیوں کا حکم دیتے رہے، اور اسی طریقے خود بھی برے کاموں سے رکتے رہے اور دوسروں کو بھی کیا کرتے رہے؟ منع کرتے رہے. یہ ان کی کیا ہے؟ خوبیاں ہیں. اور اسی طریقے سے آگے فرمایا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. محترم سامعین کرام، آپ دیکھ لیجئے کہ وہ نیکی کے کاموں میں کس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. آپ حضرات نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنا ہوگا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے تو یہ اپنے باغ کے اندر کھجور کے درخت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، وہاں سے کھجوریں اتار رہے تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، فوراً وہیں سے نیچے اترے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر دیکھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے افشاء السلام، کہ سلام کو عام کرو، وَلَيِّنُوا بِالْكَلَام، گفتگو کے اندر نرمی کرو. اور اسی طریقے سے دو چار باتیں اور بھی کہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جس وقت لوگ سو رہے تم اس وقت نماز پڑھو، اور یہ اس طریقے سے. اب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سنی، چہرہ مبارک دیکھا تو فرمایا کہ ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب، کہ یہ چہرہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. فوراً کلمہ پڑھا، اسی وقت مسلمان ہو گئے. رسول ظاہر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام تھا، یہود کے بڑے علماء میں سے تھے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اب اگر میں تمہاری وجہ سے یہود کو کہوں کہ عبداللہ بن سلام بھی ایمان لے آؤ، تم بھی ایمان لے کر آؤ، تو ظاہر جب لوگوں کو پتہ چلا نا، یہود کو پتہ چلا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے، تو انہوں نے کہا ہم بھی جا کر دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں پردے کے پیچھے چلا جاتا ہوں، آپ ان سے پہلے میرے متعلق تو پوچھیں. ٹھیک ہے، آپ حضرات نے بارہا مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے آ چکی. وہ اوٹ میں چلے گئے، کپڑے کے پیچھے چلے گئے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان یہود سے پوچھا کہ تمہارے درمیان عبداللہ بن سلام کیسے ہیں، کیا تمہارے ہاں؟ انہوں نے کہا کہ سیدنا وابن سیدنا، افضلنا وابن افضلنا، اعلمنا وابن اعلمنا، وہ بڑے ہی محترم ہیں، معزز ہیں، افضل ہیں، سردار ہیں، بڑے عالم ہیں، عالم کے بیٹے ہیں، اور جو بڑی خوبیاں ان کی کیا کر دی، گنا دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے کر آئیں گے تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا اعاذہ اللہ من الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام سے بچائے. یہ کیسے ہو سکتا؟ اتنی دیر تھی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور باہر نکل کے فوراً پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پڑھا تو انہوں نے فوراً جناب اللہ پینترا بدلا کہ شرنا وابن شرنا، اور اس قسم کے یہ بڑا ہی شریر ہے، بڑا ہی اس قسم کا ایسا ویسا ہی. تو یہ وہ ایمان لانے کے اندر سبقت کر جانا، اور یہ اس طریقے سے. پھر نیکی کے کاموں کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑھ چڑھ کر کیا لیتے تھے؟ حصہ لیتے تھے. آپ حضرات کئی مرتبہ سنا، جیسا کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاد کا موقع تھا، لوگوں کو ترغیب دی کہ بھائی اس کے لیے اخراجات کی ضرورت ہے، تو لہذا آپ دل کھول کر کیا کریں؟ خرچ کریں، دل کھول کر خرچ کریں. تو جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یار اس دفعہ میری جو مالی پوزیشن ہے نا وہ بڑی بہتر ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح کی نہیں ہے. ظاہر ہے
ایک دوسرے کے حالات سے انسان واقف ہوتا ہے، بس اوقات قریبی دوست ہو تو واقف ہوتا ہے یار آج کل اس کے کیا حالات چل رہے ہیں، کس طریقے سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ آج کل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی حالات اس طرح کے نہیں جس طرح کے میرے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آج موقع ہے کہ میں کیا ہے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اپنا کچھ جو بھی مال تھا لے کر آئے، تو کہا کہ عمر کیا لائے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال تھا وہ آدھا اپنے لیے اور آدھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کر آیا ہوں۔ کہا بہت اچھا، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ آگے اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے، کہا کہ ابوبکر کیا لائے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو کچھ تھا سارا کچھ لے کر آؤں۔ کہا کہ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ کہا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول چھوڑ کر آیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں ان سے نمبر نہیں لے جا سکتا کسی طور پر بھی نہیں، ٹھیک ہے نہیں۔ تو یہ نیکی کے اندر بڑھ چڑھ کر سبقت لینا اور بڑھ چڑھ کر لے، قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فاستبقوا الخیرات کہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرو۔ ہمارا جو معاملہ ہے وہ برعکس ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اللہ یار اس نے دنیا کا یہ کر لیا وہ کر لیا، اب یہ نوکری کر رہا ہے، اب یہ کما رہا، اب یہ کاروبار کر رہا ہے، اب یہ تجارت کر رہا ہے، یہ بزنس کر رہا ہے، میں پیچھے رہ گیا، مجھے بھی یہ کرنا چاہیے، میرے پاس تو یہ بھی ہے، فلانا بھی ہے، اس طرح ہم اس کا۔ لیکن وہاں معاملہ اس کے برعکس تھا، وہ نیکی کے کاموں کے اندر سبقت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیکی کے کاموں کے اندر سبقت کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں یار ایک آدمی روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کتنی تلاوت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، باوجود ہے کہ وہ اپنے آفس بھی جاتا ہے، کام کاج بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، پھر بھی وہ اتنی منزل اتنے پارے تلاوت کر لیتا ہے، اور میں تو بالکل فارغ ہوں، مجھے تو کوئی کام جاب سے فرض کیا میں ریٹائر ہوں یا کوئی اور، میرا تو کام بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بھی میں اگر جناب اللہ اس سے بہت کم کروں اور کچھ بھی نہیں، سارا وقت میری ایسے لہویات اور فضولیات اور ان چیزوں میں گزرے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر سوچنے کا مقام ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیکی کے کاموں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ دیکھیں جناب اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی دے رکھی ہے تو ہمیں نوافل کثرت سے پڑھنے چاہیے، بلکہ سب سے پہلے ہمارے ذمہ جو فرائض رہ گئے ہیں ہمارے جوانی کے اندر، ہمارے بچپن کے اندر، جو ہماری جب سے بالغ ہوئی ہیں، بالغ ہونے کے بعد ہمارے ذمہ جو نمازیں رہ گئی ہم ان کا حساب لگا کے ہم ان کو کیا کریں ادا کریں۔ ہمارے ذمہ جو زکوٰۃ رہ گئی ہم اس کو کیا کریں ادا کریں۔ حج رہ گیا ہے اس کی فکر کریں۔ اور اسی طریقے سے جناب اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دے رکھی ہے اپنے رشتہ داروں پر، اسی طریقے سے مساجد، مدارس، مکاتب، علماء، طلباء اور حفاظ، اور ان کے اوپر کیا کریں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں کیا کریں خرچ کریں، اس طریقے سے۔ تو یہ نیکی کے کاموں کے اندر کیا بڑھے، فرمایا وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرنے والے ہوں گے، یہی نیک لوگ ہیں جن کی یہ خوبیاں ہوں گی وہ نیک۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ جو بھی نیکی کریں گے ان کی نیکی کی ناقدری نہیں کی جائے گی، محروم نہیں کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا بڑھ چڑھ کر حصہ دیں گے۔ آپ حضرات نے ایک عام سا ضابطہ تو سن رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی لاؤ گے 10 گنا کیا ہے اس کا ملے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرتا ہے، فرض کیا کہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پالتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے پالتے جیسے تم اپنے ہاں گھوڑی کے بچے کو یا اس طرح کسی جانور کے بچہ انسان لے کے اس کو پالتا پوستا بڑا کرتا ہے نا، فرمایا کہ اس کو ایسے پالتا، حتیٰ کہ وہ کھجور کا دیا ہوا دانا اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے جتنے کیا کر دے برابر کر دیتے ہیں، اور احد پہاڑ جتنے کیا کرتے۔ انسان جب آخرت میں جب جائے گا اللہ تعالیٰ کو حضور ملیں گے تو یا باری تعالیٰ میں نے تو اتنا سا دیا تھا، یہ احد پہاڑ کے، فرمایا کہ تمہارا اخلاص، تمہاری نیت، حسن نیت یہ اس کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہی بات ذہن نشین رکھیے گا کہ ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا خرچ کرنا اور ایک ہمارا خرچ کرنا، وہاں تو اخلاص ہی اخلاص تھا، خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا کر، کوئی دنیاوی مال مطلب جا جلال کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک ہم ہے کہ ہم بہت زیادہ خرچ کر کے بھی ہم چاہتے ہیں کہ یار ہمارا نام بھی ہوئے کہ یہ فلاں سیٹھ صاحب نے دیے، فلاں چودھری صاحب نے دیے، فلاں صاحب نے دیے، فلاں حاجی صاحب نے دیے، فلاں جناب مولوی صاحب نے دیے، فلاں نے دیے، ہمارا نام ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حسن نیت، اور جو انسان حسن نیت کے ساتھ جو بھی خرچ کرے گا فلن یکفروا، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کو بڑھا چڑھا کر کیا ہے دیا جائے گا، وہ محروم نہیں ہوگا. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کو، تقوی والوں کو، ڈرنے والوں کو خوب جانتے ہیں کہ اس کے اندر تقوی ہے کہ نہیں ہے. یہ زبانی کلامی باتیں کر رہا، اوپر سے ہے کہ اندر بھی کچھ ہے. ٹھیک ہے نا. دنیا سے تو ہم اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے راز تک کا کیا ہے وہ جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے کی کیا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.